ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ایک حدیث پاک جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، اور کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی گئی۔ ناظرین، ویسے تو یہاں پر ظاہر ہے کہ 6 چیزیں بیان ہیں، ورنہ اس کے علاوہ وہ ہے نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، یوسف علیہ السلام کا حسن ان کا معجزہ تھا۔ دم عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جس پر دم فرماتے اور وہ شفا یاب ہو جاتا۔ ید بیدا داری، اور موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک گریبان میں لے جاتے اور پھر اس کے بعد نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمک رہا ہوتا، اور پھر جب داخل فرماتے تو مثل سابق ہو جاتا۔ تو ویسے تو آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، وہ ساری خوبیاں ان میں یکجا نہیں تھیں، ایک ایک خوبیاں، یعنی کسی میں کیا خوبیاں کسی میں کیا خوبیاں، لیکن یا رسول اللہ آپ وہ ذات کریمہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مخلوق میں آپ کو تمام خوبیوں کا جامع فرما دیا، تمام خوبیاں آپ میں جمع فرما دیں۔ لیکن یہاں پر 6 چیزوں کا خاص طور پر ذکر ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، فرمایا کہ مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے۔ ناظرین، ہم نے فضول باتوں پر اور زبان سے فضول الفاظ نکالنے پر تو پہلے ہم نے بات چیت کی ہے، لیکن ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لمبی بات کرتے ہیں اور بات اتنی سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، مختصر بات کرتے ہیں اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام مختصر بات فرماتے تھے لیکن جامع اور معنی بات فرمایا کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ اگر احادیث کریمہ جو ہے وہ پڑھتے رہیں تو اس میں آپ دیکھیں بعض اوقات بڑی مختصر سی بات ہوتی ہے لیکن اس میں ایک علم کا سمندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ آپ جوامع الکلم ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو جامع کلمات عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کافی دور ہوا کرتے لیکن کوئی اگر شخص موجود ہوتا تو اس پر آپ کا رعب طاری ہو جاتا۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اور جو ناظرین دنیا میں جو لیڈر ہیں نا، تو ظاہر ہے کہ جہاں پر وہ اپنی عوام سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن ان کا رعب ہونا چاہیے۔ اسی طرح ادارے کا اونر ہے، ٹھیک ہے، اپنے اسٹاف سے محبت کرے، ان سے بڑے حسن اخلاق سے پیش آئے، لیکن رعب ہونا چاہیے۔ رعب نہیں ہوگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر مخلوق میں کون ہے، اور آپ سب سے بڑے لیڈر بھی ہیں، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو رعب عطا فرمایا کہ جو آپ سے بات کرتا بلکہ کافی فاصلے پر ہوتا تو اس پر رعب طاری ہو جاتا۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمْ، کہ تیسرا یہ کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے اوروں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی امت پر کہ دشمن سے جو لڑائی ہو تو اس میں جو دشمن سامان چھوڑ جائے لڑائی میں تو وہ بطور مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ فرمایا کہ چوتھا یہ ہے کہ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسَاجِدًا، کہ پہلے یہ تھا کہ جو لوگ تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی تھے تو وہ ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، خاص عبادت گاہیں بنی ہوئی ہوتی وہ وہاں جا کر عبادت کیا کرتے، یعنی زمین کے کسی اور حصے پر وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن فرمایا کہ چوتھا یہ کہ زمین میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دی گئی، یعنی کوئی خدا نخواستہ مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھی اس نے، لیکن وہ کہیں پر بھی پاک زمین پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ پانچواں یہ ہے کہ ارسلت الی الکافہ وختم بی النبیون، پانچویں چیز یہ کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے ختم بی النبیون کہ مجھ پر نبیوں کا سلسلہ
ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں آقا علیہ السلام کی اتباع حقیقی نصیب فرمائے۔